قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 111 پارہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالی نے مومنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کا سودا کیا جنت کے عوض۔ اب ہم نے جنت نہیں دیکھی، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سودا کرانے والے ہیں۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نائب اعظم ہیں، خلیفہ اعظم ہیں، اور ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا وہ قرب آپ کو حاصل ہے کہ حضور سے محبت اللہ سے محبت ہے، حضور سے بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 10 26 پارے میں ارشاد ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجات اتنے بلند کیے کہ منافقین جس قدر بھی کوشش کرتے رہیں حضور کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا، اور حضور کے ذکر میں اضافہ ہی ہوگا۔ حضور کی محفلوں سے اور تعظیم و محبت سے جتنا بھی روکا جائے یہ محفلیں کم نہ ہوں گی۔ سورہ انشراح آیت نمبر 4 30 پارے میں ارشاد ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ہر لمحے آپ کے لیے بلندی ہے، ہر لمحے آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا، ہر لمحے آپ پر قربان ہونے والوں کی فہرست میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ، یہ منافقین اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو فریب دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ عام طور پر جو ترجمے پائے جاتے ہیں اس میں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے یخادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ کیا فریب دیا چاہتے ہیں، یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ معنی اور مفہوم قرآن و حدیث سے دور لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو مدینہ شریف کے منافقین تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، تو یہاں پر یہ کیوں فرمایا گیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس میں انہیں یہ درس دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اللہ سے بغض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم، خود اپنی جانوں کو۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب ہے کہ جب پہلے نفی ہو پھر اس بات ہو تو اس میں حصر کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کیا معنی؟ وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا مگر، کس کو دیتے ہیں؟ انفسہم، خود اپنی جانوں کو۔ تو معنی یہ ہوا کہ یہ خود اپنی جانوں کو ہی برباد کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی،
یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، در حقیقت یہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ وہ نہیں دے سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ کی عطا سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چالوں کو جانتے ہیں، اور مومنین کو بھی وہ دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو ان منافقین کے احوال سے باخبر کر دیا۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں، یعنی انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ یہ خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔